مرزا انجینئر کے مقلدین میں سے وہ طبقہ جو آج بھی خود کو اہل سنت سمجھتا ہے، مرزا صاحب کے مقلدین میں سے وہ طبقہ جو آج بھی خود کو اہل سنت سمجھتا ہے، میری مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے وہ میری بات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ سنیں، سمجھیں ذرا. میں آپ کے ضمیر کو جو جوڑتا ہوں، میں آپ کی روح کو بیدار کرتا ہوں اس جملے کے ساتھ کہ اگر آپ اہل سنت ہیں، اگر آپ چھوڑیں اہل سنت نام کو بھی، اگر آپ مسلمان ہیں، ایمانداری سے ایک بات بتائیں، کیا قرآن میں رد و بدل ہوا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. وہ اگر آپ کا جواب ہوتا ہے ہاں تو وہ تو ابھی ہم آگے بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا جواب ہوتا ہے نہیں تو خدا را ذرا سمجھیں اس بات کو. جو آدمی تحریف قرآن کے ثبوت دے رہا ہو اس آدمی کی گمراہی میں آپ کو کوئی شک ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ نہیں. جواب ہوگا آپ کا ہاں. جب اس آدمی کی گمراہی میں آپ کو کوئی شک نہیں بچا تو یہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرزا انجینئر تحریف قرآن کے دلائل دے رہا. گو اگر مرزا انجینئر تحریف قرآن کے دلائل دے رہا اور اس کے بعد بھی آپ اس آدمی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راہ حق پر ہے، یہ آدمی گمراہ نہیں ہے، تو یقین کریں آپ اندھیرے میں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ گمراہی پر ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی آپ اس آدمی کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، اس آدمی کو حق پر سمجھتے ہیں. یہ کتنی خطرناک بات ہے. وہ جو ہم پہلے دن سے بولتے تھے بات کہ صحابہ میں تشکیک پیدا کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو ہمارے ہاتھوں سے چھڑوانا چاہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں شک جب ہی پیدا کیا جا سکتا ہے جب بنیادی اس کے جو راویان ہیں ان کو کسی طرح لوگوں کی نظروں میں مشکوک ٹھہرایا جائے. پہلے انہوں نے صحابہ کو آپ کی نظروں میں مشکوک ٹھہرایا اور اب دیکھ لیجئے وہ تحریف قرآن کے مسئلے پہ بھی بات کرنے جا رہا ہے. میری باتیں یقین کریں جذباتی نہیں، میری باتیں حقیقی ہیں. میں صرف توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آگے جب ہم پڑھیں گے، آگے ہم صرف اور صرف اہل سنت پہ ہم پر لگائے ہوئے الزام کا جواب دیں گے، نہ کہ کسی فرقہ واریت کو ہوا دیں گے. میں صرف یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مرزا انجینئر کا مقابلہ نہیں ہے. آپ یقین کریں آپ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی کوشش ہے کہ جو یہ آدمی یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو آہستہ آہستہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا. میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ اگر اس سب کے بعد بھی کوئی آدمی مرزا انجینئر کو یعنی کہ راہ راست پر سمجھتا ہے تو اسے اپنے دماغ اور آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے، اسے اپنے کانوں کا علاج کروانا چاہیے، اسے اپنے تزکیہ نفس کی فکر کرنی چاہیے کہ کہاں اس کا دل بہکا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں. تو جناب علی عرض یہ ہے کہ علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو ارتداد صحابہ کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یہ تو خیر سارے اہل سنت تقریباً زمانے. مرزا جی نے بات روکتے ہوئے کہہ دیا تحریف قرآن کے تو قائل ہیں. تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا تحریف قرآن کا جو قائل ہے، سنو ذرا بات، یہ ہونا کیا، یہ ہو کیا رہا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں. وہ علی الحسن نقوی جو نا وہ یوں کہہ رہا تھا کہ یہ تو خیر سارے اہل سنت تقریباً زمانے میں قائل ہیں، یہ یوں کہنے جا رہا تھا جملہ پورا. وہ مرزا نے اس کو روک دیا، بات پوری کرنے نہیں دی. یا وہ یہ کہنے جا رہا تھا یہ تو سارے اہل سنت ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں روافض کے اوپر. سنو ذرا میری بات. بہرحال مرزا نے روک دیا. وہ بات ہوتی جب بھی، یہ بات ہوتی جب بھی، کیونکہ سارے اہل سنت کے اندر جو ہے نا پھر وہ گلے میں گھنٹی نہیں گھنٹا گرتا کہ گھنٹا گلے میں. ساروں میں 10 کا نام تو لو، ساروں میں کسی 10 کا نام تو لو. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں مرزا جی نے جواب میں کہا تحریف قرآن کے تو قائل ہیں. تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا تحریف قرآن کا جو قائل ہے نا جی وہ کافر ہے. مجھے نا میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے، جو تحریف قرآن کا قائل ہے، جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ کافر ہے. لیکن روایتوں کو اگر ان کی کتابوں میں آئی ہوئی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں، جیسے شیعہ کے مقدمے میں امین الحسینی صاحب نے لکھا ہے، یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں تو پھر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا، دیں گے یا نہیں؟ سنو ذرا بات کو بھائی. اگر وہ ان روایات کو ضعیف کہہ رہے ہیں تو ہم انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیں گے نا. ہم کہتے ہیں مرزا جی جن فرقوں کا بھی تم نے آج تک ان کی وہ اردو لٹریچر کی لکھی ہوئی کتابیں اٹھا کے رد کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے ان عقائد پر مبنی روایات کو جب ضعیف قرار دیا تم نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیا؟ تم روافظ کو ہی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں دے رہا ہو؟ ایک بات ہے نا، اگر آپ نے بریلویوں کا رد کیا، یا اگر آپ نے دیوبندیوں کا رد کیا، یا اگر آپ نے اہل حدیثوں کا رد کیا جو کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، تو آپ نے انہیں کیوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے دیا؟ ایک بات ہے بھابھی، آپ کہتے ہیں نہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیں گے نا، چو لاؤ ٹافی دینا میری، لے لو، چوستے رہو بیٹھ کے کونے میں، کیسا منا چو بن کے ہماری جان کے اوپر بیٹھا ہے نا فوراً، تو ان کو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا. کچھ سمجھے ہے بات کو یا نہیں؟ مرزا جی نے آیت پڑھ دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. ترجمہ نہیں پڑھا مرزا جی نے، کیونکہ اس میں ایک مسئلہ تھا. مرزا جی اگر ترجمہ پڑھتے تو آگے اگر وہ تو یہ یار غار بیٹھے ہوئے تھے نا بقول مرزا جی کے، علی الحسن نقوی، ابھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں، مرزا جی جیسی آیت پڑھتے تھے اور آگے جو وسوسہ دینے جا رہے تھے ہم وہی مرزا جی کو کہتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، پڑھو آیت.
पढ़ते, तर्जुमा करो, करते, फिर ये क्या पढ़ रहे हो? या तो आयत सही है या जो तुम पढ़ रहे हो ये सही है, दो में से एक सही है, तुम ही फैसला करो क्या है। हम तो पहले ये पूछते हैं ना, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे देखें, लेकिन मिर्जा जी कहते हैं तो फिर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे ना, देंगे या नहीं देंगे? तो मेरे पास फक्की भी है, मेरे पास मैं आपको सच बता रहा हूं, अल्लाह ताला का बड़ा करम, बहुत फजल है। हम सामने बैठे होते मिर्जा जी के इस वक्त में मिर्जा जी की जुर्रत नहीं थी कि मिर्जा जी ये जुमला बोल देते अपनी ज़बान से। ये अल्लाह ताला की दी हुई बसीरत की बुनियाद पर हम ये बात करते हैं कि अगर हम मिर्जा जी के सामने बैठे होते, मिर्जा जी की जुर्रत नहीं होती, मिर्जा जी ये जुमला बोल जाते इस जगह पर। हम इन्हें क्या करने लगे हैं, मेरे पास फक्की भी है। वो पता है मिर्जा जी को फक्की बड़ी गलत जगह से खिला देते हैं, वही फक्की है मिर्जा जी को बड़ी गलत जगह से खिला देते हैं। मौजू ऐसा है ना, अब मेरी बात समझिएगा। कहते हैं सही मुस्लिम में भी तहरीफ कुरान की हदीस मौजूद है। सही मुस्लिम में और क्या यार समझे नहीं, सही मुस्लिम में, और यार एक एक लफ्ज़ पर गौर कर लो यार, सही मुस्लिम में तहरीफ कुरान की हदीस मौजूद है। अल्फाज किसके हैं? गोरे चोर के, काले चोर के नहीं, किसके? काले चोर के होते हैं ना, बात समझ में आती है। किसके हैं? मिर्जा जी के। क्या है? सही मुस्लिम में भी तहरीफ कुरान की हदीस मौजूद है। अब इस जगह से बात आगे लाने से पहले अगर हम वहां पे मौजूद होते, सही मुस्लिम में तहरीफ कुरान की हदीस मौजूद है और मुस्लिम सही है, यूं दोनों गाल पकड़ लेते हम, यूं ऐसे, बेटे इधर बाबू, सही मुस्लिम में तहरीफ कुरान की हदीस मौजूद है और सही मुस्लिम सही है। कौन से पापड़ बेल रहे हो जो तुमसे बेलने जा रहे? कुछ समझे बात पे नहीं? वाह वाह। सही मुस्लिम में भी तहरीफ कुरान की हदीस मौजूद है। अब फौरन ही ना चोचो जिनका दूध गर्म हो गया था और वो थोड़ी देर पहले पी के फारिग हुए थे, चूसनी लेके कोने में, वो उठे फौरन, वो उठे ऐसा, वहां जो तारीफ की है। तो मिर्जा जी ने कहा बिल्कुल तारीफ की। इतने जुमले में पेशाब निकल जाता मिर्जा जी का अगर हमारे सामने बोल देते तो। इतने जुमले में अल्लाह के करम से वाज़ेह तारीफ की है, बिल्कुल तारीफ की। किस तरीके से साबित होती है? जो रिज़ात चैप्टर में उसमें अल्फाज हैं, सईदा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक, मसला नंबर 155 में मैंने इसका नंबर भी बताया, सही मुस्लिम में रिज़ात वाला चैप्टर खोलें, आपको हदीस मिल जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक हम लोग कुरान में ये आयत पढ़ा करते थे कि जो दूध से रिश्ता हराम होता है, यानी नसब हराम होता है, रिज़ात का रिश्ता इस्टेब्लिश होता है, ये एक या दो दफ़ा किसी औरत का दूध पीने से वो बच्चा भाई नहीं उसकी औलाद का बन जाता, बल्कि कम से कम 5 दफ़ा। तो ये बताया कुरान में कहाँ आयत लिखी हुई है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक अगर आयत मौजूद थी। अली ने कहा वफात तक? मिर्जा जी ने कहा हाँ उसमें अल्फाज है, वफात तक पढ़ते थे। अली ने कहा फिर तो मनसूख वाला मसला भी। मिर्जा जी ने कहा मनसूख वाला मसला खत्म हो गया। हम ये कहते हैं अहले सुन्नत के उलमा से मेहरबानी करो मुझे आयत निकाल दो, मुझे तो नहीं मिली आयत। ये जो इर्तिदाद सहाबा के कहते हैं कायल हैं नाउज़ुबिल्लाह, और इसके अलावा ये तारीफ कुरान के कायल हैं, ये तो खैर सारी अहले सुन्नत तकरीबन इल्ज़ाम है। तारीफ कुरान के कायल हैं तो मेरे भाई मैंने पहले बताया कि तारीफ कुरान का जो कायल है ना जी वो काफिर है। मुझे ये ना, मैं कहता हूँ चाहे वो सुन्नी है चाहे वो शिया है, जो तारीफ कुरान का कायल है, जो ये दो गत्तों के दरमियान कुरान है इसको महफूज नहीं समझता, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, वो काफिर है। लेकिन रवायतों को, अगर उनकी किताबों में आई हुई रवायतों को वो ज़ईफ कहते हैं, जैसे शियत के मुकदमे में अमीन अल हुसैनी साहब ने लिखा, या वो उन रवायतों की तावील करते हैं, तो फिर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे ना? देंगे कि नहीं देंगे तो मेरे को फकी भी आ जाए। सही मुस्लिम में भी तारीफ कुरान की हदीस मौजूद है। वाज़ेह तारीफ की है, बिल्कुल तारीफ की। किस तरीके से साबित होती है? जो रज़ात वाला चैप्टर है उसमें अल्फाज है, सईदा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक, मसला नंबर 155 में मैंने इसका नंबर भी बताया, सही मुस्लिम में रज़ात वाला चैप्टर खोले आपको हदीस मिल जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक हम लोग कुरान में आयात ये पढ़ा करते थे कि जो दूध से रिश्ता हराम होता है, यानी नसब हराम होता है, रज़ात का रिश्ता एस्टेब्लिश होता है, ये एक या दो दफा किसी औरत का दूध पीने से बच्चा वो भाई नहीं उसके औलाद का बन जाता, बल्कि कम से कम 5 दफा। तो ये बताएं कुरान में कहाँ आयत लिखी हुई है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक अगर ये आयत मौजूद थी, वफात तक, हाँ उसमें अल्फाज है वफात तक पढ़ते थे, फिर तो मनसूख वाला मसला मनसूख वाला भी मसला खत्म हो गया। हम ये कहते हैं अहले सुन्नत के उलमा से मेहरबानी करो कि मुझे आयत निकाल, मुझे तो नहीं मिली आयत। ये तो बहुत ही खतरनाक बात आपने बहुत, और सही मुस्लिम में है। आपको लगेगा इतना लंबा मैं वहां तक पढ़ता हुआ क्यों गया हूँ? इस एक जुमले की वजह से। हम ये कहते हैं अहले सुन्नत के उलमा से मेहरबानी करो मुझे आयत निकाल कर दिखाओ, मुझे आयत मिली नहीं, और फिर भी चो कह रहे हैं मिर्जा अहले सुन्नत है। कैसी निकली अंदर की राज़ियत? हम कहते हैं अहले सुन्नत के उलमा से निकाल के दिखाओ यार। आप कहते क्या हो मिर्जा जी? सामने बैठ के ले, हम भी निकाल देंगे तुम्हें। हमें बोलो नाम लेकर, हमें बोलो क्या हम आपके सामने बैठे और निकाल के दें? ऐसा निकाल के देंगे, वो भी निकाल के देंगे जो शुरू में आपने नहीं कहा पार्ट 1 में कीड़ा। हाँ मिर्जा जी निकालने बैठे थे, हम तो बहुत चैंपियन है कीड़े निकालने के, कभी ट्राई लेके देखें? नहीं समझे कुछ बात को? अच्छा, कहते हैं कि जी वो वाज़ेह तारीफ की। मिर्जा जी ने कहा बिल्कुल तारीफ की। अच्छा जरा समझिएगा इस बात को। ये मेरे हाथ में मुफरदातुल कुरान है, इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह की। इसके सफ़ा नंबर 225 के ऊपर वो कहते हैं अत-तहरीफ
तारीफ शै के मायने किसी चीज को एक जानिब माइल कर देना, किसी चीज को एक जानिब माइल कर देना, जैसे तहरीफुल कलम है, यानी कलम को टेढ़ा, खत लगाना, टेढ़ा करके कलम को लिखना। और तहरीफुल कलाम के मायने कलाम को उसके मौका व महल से फेर देना कि उसमें दो एहतमाल पैदा हो जाए, उसके असल मायने मफहूम से उसको हटा देना ताकि उसके मायनों में फ़र्क आ जाए। कुरान में है युहर्रिफूनल कलम अन मवादिही कि ये लोग कलिमात को यानी किताब के अपने मकामात से बदल देते हैं, और दूसरे मकाम पर मिन बाद मवादिही है कि यानी उनके महल और सही मकाम मुकर्रर हो जाने के बाद। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बाद मा अक़लूहु, कि जैसे तीसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया कि उनमें से कुछ लोग कलाम खुदा को सुनते हैं यानी तौरात को, फिर उसके समझ लेने के बाद उसको बदल देते हैं, उसको समझ लेने के बाद उसको बदल देते हैं। अब देखें इस तारीफ का मकसद क्या है। इस तारीफ का मकसद ये है कि तहरीफुल कलाम का मतलब होता है कलाम को उसके मायने मफहूम से बदल देना, कि इबारत इस तरह बदले कि उसका हकीकी जो मायने था ना वो खत्म हो जाए, इबारत इस तरह बदले कि उसका हकीकी मायने खत्म हो जाए और दूसरा मायने उसकी जगह ले। सही। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिएगा ये मुफर्रदातुल कुरान के सफ़ा नंबर 1044 1045 पे अन्नस्ख नून सीन खे, अन्नस्ख इसके असल मायने एक चीज को जायल करके दूसरी को उसकी जगह पर लाने के हैं। जैसे धूप को धूप की जगह साये को, और साये का धूप को जायल करके उसकी जगह ले लेना, जवानी के बाद बुढ़ापे का आना, या इसी तरह दीगर मिसालें। फिर कभी उससे सिर्फ अजाले का मायने मुराद होते हैं, जैसे फरमाया फ़यंफ़क़ल्लाहु मा युल्क़ि शैतान, तो जो वसवसा शैतान डालता है अल्लाह उसको दूर कर देता है, या नस्ख मबा मायने जायल करने का आया। और कभी सिर्फ असबात के मायने में इस्तेमाल होता है, कभी उससे मान दोनों मायने मफहूम हासिल होते हैं। लिहाजा नस्खुल किताब यानी किताबुल्लाह के मनसूख होने से एक हुक्म को जायल करके फिर उसकी बजाय दूसरा हुक्म नाजिल करना मुराद होता है। एक हुक्म खत्म किया, उसकी जगह दूसरा हुक्म। और आयत करीमा मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसीहा नाति बिखैर मिनहा औ मिसलिहा, इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या उसे फरामोश कर देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी और आयत नाजिल कर देते हैं। नहीं समझे हो कुछ बात? तब दो जुमलों में लबे-लुबाब यह है, नस्ख अल्लाह की तरफ से होता है, मनसूख का मसला अल्लाह की तरफ से होता है, और तहरीफुल कलाम यानी महर्रफ का मसला होता है मखलूक की तरफ से। नस्ख का ताल्लुक मखलूक से, थोड़ी सी बारीक बात है ये, अगर हम इसको समझ लेंगे तो ये जिंदगी भर हमें काम आएगी इंशाल्लाह। नस्ख का ताल्लुक खालिक से है, तहरीफ का ताल्लुक मखलूक से है। नस्ख वाली आयात को या अहकामात को अगर कोई आदमी तहरीफ की दलील के तौर पर पेश कर रहा हो, उससे बड़ा कोई जंगली जाहिल हो सकता है? नस्ख की यानी कि आयत या हदीस को, मनसूखियत की आयत या हदीस को अगर कोई तहरीफ की दलील के तौर पर पेश कर रहा है तो अंदाजा करेंगे उससे बड़ा जाहिल कौन होगा जिसको ये नहीं पता कि तहरीफ में और तनसीख के अंदर कितना फर्क है। अच्छा जी, फिर जब हमें यह बात समझ में आ गई तो अब जरा ये देखिएगा, मिर्जा जी कहते हैं सही मुस्लिम में भी तारीफ कुरान की हदीस, मेरे पास फक्की है, सही मुस्लिम में भी तारीफ कुरान की हदीस मौजूद है कि बिल्कुल तारीफ की किस तरीके से साबित होती है। वो जो रिज़ात वाला चैप्टर उसमें अल्फाज सईदा आयशा कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक हम लोग कुरान में ये आयत पढ़ा करते थे कि जो दूध से रिश्ता हराम होता है, हम कुरान में ये आयत पढ़ा करते थे, हम कुरान में ये आयत पढ़ा करते थे कि जो दूध से रिश्ता हराम होता है यानी नसब हराम होता है, रिज़ात का रिश्ता भी रिज़ात का रिश्ता एस्टैब्लिश होता है। ये एक या दो दफ़ा की ज़रूरत का दूध पीने से बच्चा वो भाई नहीं उसकी औलाद का बन जाता, बल्कि कम से कम 5 दफ़ा। तो ये बताएं कुरान में कहाँ आयत लिखी हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक अगर आयत मौजूद थी तो? अब मसला तो सारा ये है कि इसका ताल्लुक अहकाम से है, और अहकाम में सबसे पहले नासिख और मनसूख को दखल होता है। मिर्जा जी ने उसूली तौर पर बात करनी थी नासिख और मनसूख की सबसे पहले, यानी कि देखें आगे अली हसन नकवी ने यही वजह लुकमा दिया भी, लेकिन चूंकि मिर्जा जी तो रट रटा के बैठे थे, मिर्जा जी को बेचारे को पल्ले कुछ भी नहीं, अलिफ से बे नहीं जानता, अलिफ के ऊपर वाले डंडे से नीचे का, नीचे से ऊपर डाले डंडे से ऊपर का नहीं जानता कि अलिफ यूं क्यों लिखा जाता। आप मेरी बात समझे जरा। तो अब वो बेचारा गरीब जो है वो भूल गया जो रट्टा उसको लगवाया गया था। अब भाई समझे नहीं, उसने तवज्जो भी दिलाई, अली हसन नकवी ने तवज्जो भी दिलाई, फिर तो मनसूख वाला मसला भी, तब मिर्जा जी ने फौरन कहा मनसूख वाला मसला खत्म हो गया। हम ये कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात मेहरबानी करो हमें आयत निकाल के दो, मुझे आयत नहीं मिली। इसका मतलब यहाँ नासिख व मनसूख की बहस इनको पता थी कि ये बहस होती है यहाँ पे, लेकिन उसको मिर्जा जी ने छेड़ा, क्योंकि छेड़ देते तो सारी इमारत मिर्जा जी की गिर जाती। अच्छा जी, जरा देखें, ये जो मिर्जा जी के कहने के मुताबिक हमने सही मुस्लिम उठाई, सही मुस्लिम में किताब रिज़ात निकाला, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह रिज़ात के बयान में हदीस नंबर 3493, यानी कि पहले तो 3492 इस हदीस को लेकर आए जिसमें अल्फाज मिर्जा जी ने जो पढ़ के दिखाया वह हिया फीमा युक़रा मिनल कुरान, कि हम इसको कुरान में पढ़ा करते थे, हम इसको कुरान में, मिर्जा जी का तर्जुमा कि हम इसको कुरान में पढ़ा करते थे। अच्छा देखो 3492 हदीस थी, 3493 हदीस को जरा देखना, गौर करना जरा बात को, कि
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نزل فی القرآن عشر رضات معلومات ثم نزل ایضا خمس معلومات. تو گزرا حدیث سارا پچھلے صفحے پہ ہوتی، اگلے صفحے پہ ہوتی، کوئی الگ جلد میں ہوتی، کوئی الگ باب کے تحت ہوتی، کوئی الگ کتاب کے اندر ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا جی نے یہاں پہ دھاندلی اور دھوکے بازی نہیں کی. لطف کی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے مرزا جی نے روایت پڑھ کے سنائی نا کہ میں نے مسئلہ 155 میں حدیث کا نمبر بھی بتا دیا ہے، ہم نے حدیث نکالی اور حدیث کے نیچے اگلی حدیث جو ہے اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نزل فی القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل ایضا خمس معلومات، کہ پہلے 10 مرتبہ چسکی لینے پر حرمت کا حکم نازل ہوا تھا اور ساتھ ہی پھر 5 مرتبہ چسکی لینے پر، دودھ پینے پر یعنی کہ حرمت کا حکم نازل ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود ناسخ و منسوخ کی طرف توجہ دلا رہی ہے یا نہیں؟ اور یار سمجھے ہی نہیں، نیچے ہی تھا مسئلہ. مرزا جی پڑھ دیتے تو میت اٹھ جانی تھی مرزا جی کی، کہاں سے اٹھتی؟ نیپال سے. سنو ذرا بات کو اور دیکھیں. عبداللہ بن ابی بکر، مرزا جی نے جو روایت پڑھی ہے 3492، عبداللہ بن ابی بکر باواسطہ امرہ باواسطہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں کہ ان الفاظ کو وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور نہیں سمجھے کہ ہم اس کو قرآن میں سے پڑھتے تھے، ہم اسے قرآن میں پڑھتے تھے. اچھا اب دیکھیے ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں مسند المستخرج امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ صحیح مسلم پر استخراج ہے، صحیح مسلم کی احادیث کی تخریج ہے قدیم. اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 125 پر امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں باب لا یحرم الا خمس رضعات او عشر. اس بات کے بیان میں ہے کہ حرمت ثابت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ 5 مرتبہ رضاعت ہے یا 10 مرتبہ. اس کے تحت حدیث نمبر 3398 لے کے آئے. سنو ذرا بات کو. وہی کہ عبداللہ بن ابی بکر یعنی مالک باواسطہ عبداللہ بن ابی بکر باواسطہ امرہ باواسطہ عائشہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ سنو ذرا بات کو، الفاظوں پہ غور کر لو جو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ فیما انزل اللہ من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس، نازل ہوئی تھی قرآن کے اندر آیت 10 مرتبہ رضاعت کی، ٹھیک ہے، جو حرمت ثابت کرتی تھی. ثم او یار سنو ذرا بات کو، ثم نسخنا، پھر کیا ہوا ہے؟ یہ صحیح مسلم کے اصل متن جو امام نووی رحمۃ اللہ نے درج کیا اس میں بھی الفاظ ہیں، اس کے استخراج کے اندر بھی الفاظ ہیں. ثم نسخنا، پھر وہ منسوخ ہوا، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو پڑھتے رہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، ہم اس کو پڑھتے رہے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک. یعنی یہ مسئلہ تحریف کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تنسیخ کا ہے، منسوخیت کا مسئلہ ہے. اچھا پھر عبداللہ بن ابی بکر اس کو بیان کرتے ہیں باواسطہ امرہ. اور ذرا دیکھو جو نیچے روایت ہے 3493 یحییٰ بن سعید باواسطہ امرہ یعنی ان کے کلاس فیلو یحییٰ بن سعید باواسطہ امرہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں نزل فی القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل ایضا خمس معلومات، کہ جس طرح 10 مرتبہ رضعات کی آیت قرآن میں اتری اسی طریقے سے 5 مرتبہ کی بھی اتری. اب سنو ذرا بات کو. پھر استخراج میں 3400 نمبر کے تحت اسی باب اسی جلد اسی صفحے کے اوپر اسی باب کے تحت 3400 نمبر حدیث میں یحییٰ بن سعید باواسطہ امرہ باواسطہ عائشہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور آگے لکھا ہے وکانت تفتی بذالک، وکانت تفتی بذالک، اور حضرت عائشہ اسی پہ فتویٰ دیا کرتی تھیں. اور حضرت عائشہ اسی پہ فتویٰ، اور یار سمجھے ہی نہیں ہم بات کو. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ یہ 5 مرتبہ پہ دیتی ہیں اور آیت قرآن کے اندر موجود ہے تو حضرت عائشہ 5 مرتبہ پہ فتویٰ دے ہی کیسے سکتی ہیں؟ ہم سمجھے نہیں یہ بات کو. اگر آیت قرآن کے اندر نازل ہوئی ہے منسوخ نہیں ہوئی ہے، بھلے تحریف ہو جائے بھلے رد و بدل ہو جائے. اور یار میری بات سنو ذرا، حضرت عائشہ اگر 5 مرتبہ پہ فتویٰ دیتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حکم تو باقی ہوگا نا. حضرت عائشہ کی نظروں میں تو ہوگا. وہ تو مثال اگر یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم اسے قرآن میں پڑھتے تھے، اگر یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں تو حضرت عائشہ کا فتویٰ اس کے خلاف کیوں ہے؟ یہ حضرت عائشہ کے الفاظ نہیں ہیں. ایک تحقیق کا آپ کو نقطہ دے رہا ہوں، یہ الفاظ عبداللہ بن ابی بکر کے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ الفاظ حضرت عائشہ کے ہی صحیح. اگر انہوں نے فتویٰ اپنے بیان کردہ الفاظ کے خلاف دے دیا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے اندر یعنی ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے، تحریف کا نہیں، کیونکہ بھلے تحریف ہو جاتی ہے حضرت عائشہ ایک بات سے پیچھے ہٹ سکتی تھی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سنو اور آگے دیکھنا ذرا بات کو. کوئی کہے ارے لائے ہو بڑے دور کی لائے ہو، مثالیں کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس تو بڑے بیٹھے ہیں، نہیں سمجھو ہمارے پاس تو بڑے بیٹھے ہیں. بڑے کون؟ جن پر شیطان بھی الہام کرتا ہے. سنو ذرا بات کو. یہ دیکھو کوئی کہے تم لائے ہو، یہ میرے ہاتھ میں سنو کبریٰ امام نسائی کی. اب بتا دوں اہل بیت کی فضیلت پر باقاعدہ، مولا علی کی فضیلت پر باقاعدہ امام نسائی کتابیں لکھنے والا حق گو. ہاں ایسا نہیں ہو مرزا صاحب کہیں انہیں جو نا حب اہل بیت میں سے باہر نکال دیں ہمارے بتانے کی وجہ سے. ہاں ناصر الدین البانی کے لیے تو کہہ رہے تھے مرزا جی کہ اہل حدیث نکال دیں گے، ہمیں لگتا ہے تم امام نسائی کو بہت جلدی نکالو گے. جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 298 پہ القدر کتاب النکاح ہے. کتاب النکاح میں باب قائم کیا ہے؟ القدر الذی یحرم من الرضاعت، وہ پیمانہ کہ جس پر حرمت رضاعت ثابت ہوگی. وذکر اختلاف الفاظ الناقلین للخبر فی ذلک عن عائشہ،
اور ہم ذکر کریں گے اس باب کے تحت ناقلین سے کہ جنہوں نے حضرت عائشہ سے اس روایت کو بیان کرنے میں الفاظوں کا اختلاف کیا. یہ الفاظ حضرت عائشہ کے، اور یار سمجھے ہی نہیں، یہ الفاظ حضرت عائشہ کے نہیں ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وفات تک حضرت عائشہ پڑھتی رہی، نہیں، عبداللہ بن ابی بکر کے یہ الفاظ ہیں. اور نہیں ہو تو ہم نے تو کہا نا کہ یہ سوال تو آپ کی گردن کے اوپر ہے، حضرت عائشہ نے اس کے خلاف فتویٰ کیسے دے دیا. اور پھر دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب النکاح ہے. امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا ہے، باب لا تحرم المسۃ ولا مستان. ایک یا دو چسکیوں سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اس کے تحت حدیث نمبر 1943 ہے. سنو بڑی غور سے. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ابی حدثنا حماد بن سلمہ عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابی عن عمرہ عن عائشہ. عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد قاسم با واسطہ عمرہ، یعنی یحییٰ بن سعید کے مطابق قاسم کر رہے ہیں. سنو ذرا بات کو. عن عائشہ انہا قالت کان فیما انزل اللہ من القرآن کان فیما انزل اللہ من القرآن ثم سکتا لا یحرم الا 10 رضعات او 5 معلومات. کہ یہ قرآن میں پہلے آیت اتری تھی، پھر منسوخ ہو گئی، پھر منسوخ ہو گئی، اور 5 مرتبہ کا حکم اترا. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہمیشہ وفات تک پڑھتے رہے. یہ الفاظ حضرت عائشہ کے نہیں ہیں. سنو ذرا بات. اور دیکھیں مرزا جی چوچو پارٹ 1 کی ابتدا کری ان الفاظ سے تھی. مرزا جی نے میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور سلف کا. تو ہوتا کیا، مرزا جی کو بہت شوق ہوا تھا نا تحریف قرآن کا مسئلے کا. مرزا جی یہاں پر اس حدیث کو بیان کرتے، ساتھ میں سلف کا جو سوال اس حدیث کے اوپر جو موقف تھا وہ بیان کرتے. اب مرزا جی کو ہم سب معاف کر دیتے ہیں. مرزا جی تمہیں سارے معاف، تو خود صحیح مسلم اٹھائی تھی، امام نووی کی شرح اٹھا لیتے ہیں. تمہارے لیے آسان، تمہاری کہاں کتابوں تک رسائی ہے، تم ایسے آدمی نہیں ہو. لیکن اگر کچھ نہیں تم شرح نووی تک ہی پڑھ کے پبلک کو سنا دیتے کہ تمہاری بات میں کتنا وزن تھا، پبلک خود دیکھ لیتی. یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے صحیح مسلم پر، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 431 پر حدیث نمبر 3598 وہی روایت جو مرزا جی نے توجہ دلائی، اس کی یعنی کہ شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّسْخَ بِخَمْسِ الرَّضَعَاتِ تَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ جِدًّا حَتَّى أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم توفیہ وبعض الناس یکرہ 5 رضعات. یہ جو معنی ہے کہ ادھر منسوخیت کے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ معنی ہے کہ منسوخ ہو کے حکم آیا 5 رضعات کا، یعنی 5 چسکیوں پہ رضعات کا، جو کہ مؤخر تھا 10 مرتبہ سے. لوگ پڑھتے آ رہے تھے اس کو، لوگ اس کو پڑھتے آ رہے تھے 10 مرتبہ کو اب تک. وَيَجْعَلُهَا قُرْآنًا مَتْلُوًا، اور اسے وہ وحی متلو سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکم کوئی قرآن کے جلی حروف کی صورت میں اترا ہوا ہے، وہ اسے وہی متلو سمجھتے تھے، وہ وہی جس کی تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن. لِكَوْنِهِ لَمْ يُبَلِّغْهُ النَّسْخُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ، کہ انہیں قریب زمانہ ہونے کے باوجود بھی اس کے منسوخ ہونے کا حکم پہنچا تھا. فَلَمَّا بَلَغَهُمُ النَّسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ، جب انہیں منسوخیت کا حکم پہنچ گیا تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع، آیت موجود ہے تو موقف سے رجوع کو ہونے کی کوئی تخ بنتی ہے. اور سنو ذرا بات کو، وَاجْمُعُ عَلَىٰ أَنَّ هَٰذَا لَا يُتْلَىٰ، اور اس پر اجماع ہے کہ یہ کوئی حکم تلاوت والا نہیں ہے. یہ کوئی حکم تلاوت والا نہیں ہے. تو جب تلاوت والا نہیں ہے تو قرآن میں کیوں ہوگا؟ جب تلاوت والا نہیں ہے حکم تو قرآن میں کیوں ہوگا؟ ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے، وہی مطلوب اور غیر مطلوب انشاءاللہ توجہ دلائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات میں تحقیق کا طریقہ، اس کے ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات پہ توجہ دلائی تھی کہ تحقیق کے اصولیات ایک طالب علم کے لیے کس طرح کے ہونے چاہیے. اس میں ہم نے اس کی وضاحت دی تھی اللہ کے فضل سے. اچھا جی، پھر ذرا سمجھیے گا بات کو. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ میں نے آپ کو دیا. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شرح السنہ ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 64 کتاب النکاح ہے. اس کے اندر باب انہوں نے قائم کیا باب ما ثبت بہ حرمت من عدد الرضعات. اس کے تحت حدیث نمبر 2277 کے اوپر یعنی کہ تشریح کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں وقول عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیما یقرأ من فی القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم اس کو قرآن میں سے پڑھتے تھے. اردت بہ قرب عہد النسخ من وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کان بعض من لم یبلغ النسخ یقرأ علی رسم الاول، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب ترین زمانے کی بات ہے کہ جب کہ ابھی لوگوں کو اس کے منسوخ ہونے کا معاملہ پہنچا نہیں تھا اور وہ اس کو پہلے کی طرح پڑھا کرتے تھے، اس کو پہلے کی طرح پڑھا کرتے تھے. لأن النسخ لا يتصور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآنی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منسوخ ہو. تصور بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تو وہی اترے گی نا، وہی کس پہ اترے گی؟ تو ان کا تو انتقال ہو گیا. تو یہ کہنا کہ یہ تو وفات رسول تک ہم پڑھتے رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ فتویٰ آپ کا اس کے خلاف ہے. اگر یہ حکم بعد میں منسوخ ہوتا بقول آپ کے جو خود حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ وفات تک آیت موجود ہوتی؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی حکم منسوخ ہو. وَيُجَوِّزُ بِقَاءِ الْحُكْمِ مَعَ النَّسْخِ التِّلَاوَةِ كَالرَّجْمِ فِي الزِّنَا، کہ
اس کا حکم بالکل اسی طرح باقی ہے کہ جیسے تلاوت منسوخ ہوئی زانی کو رجم کرنے کے حوالے سے، حکم کی تلاوت منسوخ ہوئی، زانی کو رجم کرنا، حکم باقی من ارتفاع تلاوت فی القرآن، قرآن میں سے اس کی تلاوت کو اٹھا لیا گیا، حکم باقی رہا۔ زانی کے رجم کرنے کے مسئلے کی تلاوت کو قرآن میں سے اٹھا لیا گیا لیکن حکم باقی رہا۔ بالکل اسی طریقے سے آیت قرآن کے اندر سے یعنی کہ رضاعت، حرمت رضاعت کی آیت کو اس کو اٹھا لیا گیا مگر حکم باقی رہا۔ لأن الحکم یثبت بأخبار الآحاد ویجب العمل بہ، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ حکم ثابت ہوتا ہے خبر واحد پر اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں امام ابن ملکن رحمۃ اللہ علیہ کی البدر المنیر ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 308 کتاب الرضاع کے اندر یہ حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَهُنَّ فِيمَا يَكْرَهُ، ہم اس کو پڑھا کرتے تھے اسی میں، ایو حکمن کما نبہ علیہ الرافعی وقال غیرہ ان النسخ بخمس رضاعات تاخر انزالہ جدا حتی انہ علیہ السلام توفی وبعض الناس تقرأ خمس رضاعات قرآن متلوا، کہ جیسے کہ امام رافعی نے بھی پہلے اس پہ توجہ دلا دی ہے اور ان کے علاوہ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ جو ناسخ حکم تھا وہ 5 مرتبہ رضاعت کا تھا، اور وہ یعنی کہ وہ حکم نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب زمانے میں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مگر لوگ جو ہے اس کو تلاوت کرتے تھے وہی مطلوع سمجھ کے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے کہ اس کی تلاوت ہوگی کوئی خدا نہ خواستہ، لکونہ لم یبلغوا النسخ عہدہ، کہ انہیں اس وقت تک اس کے منسوخ ہونے کا حکم پہنچا نہیں تھا، فلما بلغہم نسخ بعد ذلک رجعوا عن ذلک، جب ان کے پاس اس کے منسوخ ہونے کا حکم پہنچ گیا تو سب نے ہی اس مسئلے سے کہ اس کی کوئی تلاوت ہوگی کوئی قرآن کا حصہ ہے انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے گا یہ تلخیص الحبیر ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 10 کے اوپر وہ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت نقل کر کے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ حمل ذالک علی قراءۃ حکمہا، اور باقی رہا اس کا حکم کا، یعنی کہ اس کی قرأت باقی نہیں رہی، اس کے جو نا حکم باقی رہا۔ اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم اس کو وفات تک پڑھتے تھے، تو اس سے اگر کوئی یہ سمجھے ان تلاوت باقیۃ ولیس کذالک، اگر کوئی سمجھے کہ اس کی تلاوت باقی ہے کہ وہ یہ قرآن کا حصہ ہے تو ایسا نہیں ہے۔ فالمعنی قراءۃ الحکم واجاب غیرہ بان المراد بقولها توفی قارب الوفات، کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ اس کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے کہ اس کی تلاوت کا معاملہ نہیں ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ وفات کے قریب ترین زمانے کا واقعہ ہے، اور انہ لم یبلغ النسخ من استمر علی التلاوہ، اور یہ وجہ ہے کہ ان کو چونکہ منسوخیت کا حکم نہیں پہنچا تھا اس لیے وہ آخر تک اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور دیکھیے گا یہ الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جو کہ انہوں نے یعنی اس قرآنی جو اصولیات و احکامات ہیں اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 42 کے اوپر وہ کہتے ہیں السابعہ، منسوخ کی قسم بتاتے ہوئے کہتے ہیں السابعۃ النسخ فی القرآن علی ثلاثۃ اضرب، قرآن میں منسوخیت 3 طرح پر ہے، قرآن میں منسوخیت 3 طرح پر ہے، احدہا ان میں سے پہلی یہ ہے ما نسخ تلاوت ہے و حکم ہی مان، حکم اور تلاوت دونوں ہی منسوخ ہو جائیں، حکم اور تلاوت دونوں ہی منسوخ ہو جائیں۔ قالت عائشہ کان فیما انزل 10 رضاعات معلومات فنسخنا ب5 معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهن مما يقرأ من القرآن رواہ الشیخان۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت عائشہ کا یہ کہنا کہ پہلے 10 مرتبہ کی آیت اتری تھی، تلاوت اور حکم 10 مرتبہ کا دونوں ایک ساتھ منسوخ ہوئے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہی منسوخ ہوئے ہیں۔ وقت تکلموا فی قول، اور بعض نے کلام کیا ان کے اس قول پہ فإن مما يقرأ کہ یہ پڑھی جانے والی میں سے تھی، فإن ظاہرہ بقاء التلاوۃ ولیس کذالک، وہ سمجھتے رہے کہ اس سے مراد جو ہے تلاوت کی بقا ہے کہ تلاوت باقی رہی، ولیس کذالک، بات ایسے نہیں ہے۔ واجیبوا بان المراد قارب الوفات او ان تلاوت النسخ ايضا ولم يبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوفی وبعض الناس يقرؤوها، کہ بعض لوگ اس کی تلاوت یعنی کہ تلاوت منسوخ ہو چکی تھی جیسے ہم نے پہلے بتایا، لیکن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک بھی اس کی تلاوت کے منسوخ ہونے کا حکم نہیں پہنچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعد میں بھی اس کی تلاوت کرتے رہے، وہی سمجھتے رہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اور دیکھیں ذرا بات، اب یہاں پر کوئی ہوشیار محنت کرے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، محنت کر نہیں رہے، ہو سکتا کر رہے ہو ہمارے علم میں نہ ہو، جیسے ہم نے مرزا جی کے لیے ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی، ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی مرزا جی نے کوئی تیاری کی ہو۔ ویسے تو ہم یہی ایک اس نے دن رکھتے ہیں کہ مرزا جی کسی دن ہمیں چائے پلا دیں بسکٹ کے ساتھ، پیسے ہم دے دیں گے بھلے، یا کبھی مرزا جی جو نا ہمارے ساتھ چائے پی لیں گے، پیسے ہم دے دیں گے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں کوئی کہے کہ جی یہ جو بات ہے کہ وہی مطلوب وغیر مطلوب کہ جی تلاوت ہوئی اور حکم باقی حکم، یہ ہم نے پوری بحث جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے معرفت الصحابہ والا بحث سیریز میں بتائی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو 2 قسموں میں نازل کیا ہے۔ ایک ہے وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، جس وحی کی تلاوت ہوتی ہے وہ ہے جو آج بقول مرزا جی کے ان 2 گتوں کے درمیان ہے، یعنی قرآن حکیم،
یہ اللہ کے ان احکامات کا مجموعہ ہے جس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے وحی مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے. اور وحی غیر مطلوع وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیا مگر ان کی تلاوت نہیں ہوتی. نماز کا حکم نازل کیا تو اس کی تلاوت ہوتی ہے. نماز کا طریقہ نازل کیا، نماز کا طریقہ فَإِنْ آمَنُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب تم حالت امن میں ہو تو تم نماز ایسے پڑھو گے جیسے ہم نے تمہیں پڑھنا سکھایا ہے. نماز کا حکم نازل ہوا، اس کی قرأت بھی ہوتی ہے. نماز کا طریقہ بھی نازل ہوا ہے، اللہ نے سکھایا ہے مگر اس کی قرأت نہیں ہوتی، اس پہ صرف عمل ہوتا ہے. زنا کا حکم اللہ نے اتارا ہے کہ زانی کو، شادی شدہ زانی کو رجم کر دو، لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی. اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے شادی شدہ زانی کو رجم کر دیا جاتا ہے. آپ کوئی کہے جی یہ تقسیم کو تمہاری ہے، نہیں، یہ تقسیم میری نہیں ہے، یہ الحمدللہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ مسئلہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. بات آگے لے آنے سے پہلے ٹیزر. مرزا جی کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے مہربانی کرو مجھے آیت نکال دو، مجھے تو نہیں ملی آیت. یہ جملہ ذہن میں رکھنا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 232-233 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المحاربین کے اندر باب الاعتراف بالزنا، اس کے تحت حدیث نمبر 6828 6827 6828 لے کے آئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں. میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب سے کریں. اس پر اس کا مقابل بھی کھڑا ہوا اور وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار تھا. اس نے کہا، واقعی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ ہی سے فیصلہ کیجئے اور مجھے بھی گفتگو کی اجازت دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو. اس شخص نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا، پھر اس نے اس کی عورت سے زنا کر لیا. میں نے اس کا فدیہ میں اسے 100 بکریاں اور ایک خادم دیا. پھر میں نے بعض علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال شہر بدر ہونے کی حد واجب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، والذی نفسی بیدیہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ. بکتاب اللہ صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس کرنے ہوں گے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے گا. اور اے انیس صحابی تھے، انہوں نے کہا، صبح کو اس کی عورت کے پاس جانا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دینا. شادی شدہ تھی نا، اسے رجم کر دینا. چنانچہ وہ صبح کو اس کے پاس گیا اور اس نے اقرار کر لیا تو ان تمام صحابہ نے اس کو رجم کر دیا. میری بات توجہ سے سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان فیصلہ کرو گے اللہ کی کتاب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے حق میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے. شادی شدہ کے لیے کیا حکم بتایا کہ اس کو رجم کر دو. مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو مرزا جی سے کہتا ہے، مرزا جی کھولو 2 گتوں کے درمیان کی کتاب کو اور رجم کی آیت قرآن میں سے نکال کے دکھاؤ. رجم کی آیت قرآن میں سے نکال کر دکھاؤ. وہ اگر نہ نکال سکو تو اپنے استاد غامدی صاحب کی طرح صاف کہہ دو رجم کا حکم بھی ثابت نہیں ہے. اس پر بھی ہم سے نقد لے لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں. تم اتنا بھی بول دو گے تو اس کے بعد اور ہم تمہاری دوسری ٹانگ بھی باندھ دیں گے. ابھی تو پہلی باندھی ہے. سنو ذرا بات کو. جب یعنی مرزا جی نے کہا نا، لاؤ اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں نکال کے دو ہمیں یاد، ہم صحیح مسلم کھول کے دے دیتے ہیں. مرزا جی ہمیں بیٹھ کے کہتے ہیں نا نکال کے دکھاؤ یاد، ہم صحیح مسلم یوں کھول کے دے دیتے ہیں. مرزا جی کو لے اندھے دیکھ لے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون. لے دیکھ، کتاب اللہ سے دکھا رہا ہوں. کون ماں کا لال ہے جو کہتے نہیں ہے؟ اور نہیں سمجھے بات کو. یار رجم کا حکم ہم نے پڑھا، صحیح بخاری سے پڑھ رہے تھے، کون سا کتاب اللہ میں تھا. لیکن مان رہے ہو کہ کتاب اللہ کا ہے یا نہیں؟ نہیں مانو گے تو دیکھو تمہارے ساتھ ایسے کھیلیں گے جیسے جوکر سرکس میں بال کے ساتھ کھیلتا ہے. کچھ آ رہی ہے سمجھ میں بات یا نہیں؟ وہ اگر تم مانو گے تو پھر تم آیت رضات کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں نکال کے دیں. کیا نکال کے دیں؟ اٹھاؤ صحیح مسلم پڑھ لو. یہ نہیں موجود. کیسے نے کہا تحریف ہو گئی؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟